بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آج ہم نے آپ کے لیے جس کہانی کا انتخاب کیا ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی، جس کا نام ہے اداس پہاڑ۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ رضی کے تو بس دو ہی شوق تھے، ایک کھیلنا اور دوسرا سونا۔ جب رضی کھیلتا تو اس کا دل کھیلنے سے سیر نہ ہوتا، اور جب سوتا تو گھوڑے بیچ کر سوتا۔ آپ گھبرائیں نہیں، رضی سچ مچ کے گھوڑے نہیں بیچتا تھا، بلکہ گھوڑے بیچ کر سونا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے بہت گہری نیند سونا۔ رضی کا گھر شہر سے دور ایک قصبے میں سرسبز میدان میں بنا ہوا تھا۔ میدان میں خوبصورت پھول کھلے رہتے تھے۔ اسی سرسبز میدان میں رضی احمد، وقار اور سیما کے ساتھ مل کر کھیلتا تھا۔ میدان کے مغرب میں ایک بہت خوبصورت اور بلند پہاڑ تھا۔ 2 برس پہلے اس پہاڑ پر بہت زیادہ درخت تھے، مگر جب زلزلہ آیا تو اس قصبے کے بہت سے گھر ٹوٹ گئے۔ قصبے کے لوگوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اس پہاڑ کے درختوں کو کاٹ کر اپنے گھروں کی مرمت کرتے۔ یوں سارا کا سارا پہاڑ درختوں سے خالی ہو گیا۔ سارے خوبصورت درخت قصبے کے گھروں کی کھڑکیوں، دروازوں اور چھتوں کی زینت بن گئے۔ گھر آباد ہو گئے، لیکن وہ خوبصورت پہاڑ بے رونق ہو گیا۔ قصبے کے لوگ اس بات پر مطمئن اور خوش تھے کہ ان کے گھر دوبارہ بن گئے تھے، مگر اس پہاڑ کی اداسی کسی کو معلوم نہ تھی۔ 2 برس قبل منظر بہت خوبصورت تھا، درختوں کے بغیر اب سارا منظر ادھورا سا لگتا تھا۔ رضی اس منظر کو دیکھ کر کبھی کبھی پریشان ہو جاتا تھا، مگر وہ کر بھی کیا سکتا تھا، وہ تو ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ رضی کے گھر سے کچھ فاصلے پر اس کا اسکول تھا۔ رضی کو اسکول جانا اچھا لگتا تھا۔ اسکول میں آدھی چھٹی کے وقت اسے سب دوستوں کے ساتھ کھیلنے کا خوب موقع ملتا تھا، اور رضی تو یوں بھی کھیلنے میں ماہر تھا، خوب کھیلتا۔ رضی کے اسکول میں یوں تو اور بھی استاد تھے، مگر رضی کو سب سے زیادہ نعمان صاحب اچھے لگتے تھے۔ اس کی ایک خاص وجہ تھی، وہ یہ کہ نعمان صاحب بچوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ڈانٹ ڈپٹ کی بجائے وہ بچوں سے دوستی کر کے کھیل ہی کھیل میں انہیں بہت کچھ سکھا دیا کرتے تھے۔ نعمان صاحب کو بہت سی باتوں کا علم تھا، وہ یہ معلومات لائبریری کی کتابوں اور انٹرنیٹ سے حاصل کرتے تھے۔ بچے جب اپنے سوالات سر نعمان کے پاس لے جاتے تو وہ بڑی وضاحت کے ساتھ بچوں کو ان کے سوالوں کا جواب دیتے۔ چھٹی کے دن رضی احمد، وقار اور سیما کے ساتھ میدان میں کھیل رہا تھا۔ کھیل یہ تھا کہ سب نے کیاریوں سے الگ الگ رنگ کے پھول گننے تھے۔ جو زیادہ صحیح تعداد بتائے گا وہی جیتے گا۔ احمد کو نیلے، وقار کو پیلے، سیما کو سفید اور رضی کو سرخ پھول گننے تھے۔ سب میدان میں ادھر ادھر بھاگ بھاگ کر پھول تلاش کر رہے تھے۔ یوں تو میدان میں بہت زیادہ پھول تھے، لیکن کسی ایک رنگ کے پھول تلاش کرنے میں وقت لگتا تھا۔ ابھی وہ سب دوست کھیل میں مصروف تھے کہ ان سب نے ایک زبردست گڑگڑاہٹ کی آواز سنی۔ وہ آواز بڑی ہیبت ناک تھی۔ رضی اور اس کے دوست ڈر گئے۔ وہ سب پہاڑ کی جانب دیکھنے لگے۔ پہاڑ کی چوٹی سے مٹی کا ایک تودا نیچے آ رہا تھا۔ وہ سب رضی کے گھر کی طرف بھاگنے لگے۔ مٹی کا تودا زمین پر آ گرا۔ دوسرے دن رضی نے سر نعمان کو تودا گرنے کا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ پہاڑ سے تودے کیوں گرتے ہیں۔ سر نعمان نے ساری کلاس کو بتایا، درخت پہاڑ کی مٹی کو آپس میں جوڑے رکھتی ہے۔ جب پہاڑ سے درخت کاٹ دیے جائیں تو مقابلے میں اپنی جگہ رک نہیں پاتی، یوں وہ مٹی پہاڑ سے الگ ہو کر زمین کی طرف گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ رضی کے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا، سر، ہم پہاڑ کو کٹاؤ سے کیسے روک سکتے ہیں؟ سر نعمان نے مسکرا کر جواب دیا، پہاڑ میں کیل ٹھوک کر۔ کلاس کے سب بچوں کے چہرے پر حیرت کے آثار دیکھ کر سر نعمان بولے، دراصل درخت کی حیثیت پہاڑ میں کیل کی سی ہوتی ہے۔
درخت پہاڑ کی مٹی اور پتھروں کو جوڑے رکھتے ہیں۔ جب دوبارہ پہاڑ پر درخت اگا دیے جائیں تو کٹاؤ کا عمل رک جاتا ہے۔ آج رضی بہت اداس تھا، اس سے پہاڑ پر بہت ترس آ رہا تھا۔ وہ آج اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے میدان بھی نہیں گیا۔ جب رات کو وہ سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ پہاڑ سے باتیں کر رہا ہے۔ پہاڑ اس سے کہہ رہا ہے، قصبے کے لوگوں نے مجھ سے میرا زیور، میرا حسن، میرے درخت چھین لیے ہیں۔ دیکھو میں کتنا گنجا ہو گیا ہوں۔ تم انسان اتنے ظالم کیوں ہوتے ہو؟ اپنے مطلب کے لیے کچھ بھی کر گزرتے ہو۔ مجھ سے میری مٹی روٹھ گئی ہے۔ میں بہت جلد ختم ہو جاؤں گا، تباہ ہو جاؤں گا۔ جب رضی صبح جاگا تو اپنے خواب کے بارے میں سوچنے لگا۔ اسے اب اس پہاڑ پر اور بھی ترس آ رہا تھا۔ جب وہ اسکول گیا تو اس نے اپنا خواب سرنومان کو سنایا۔ سرنومان اس کے خواب کو سن کر پہلے تو اداس ہوئے، پھر مسکرائے۔ کہنے لگے، میرے پاس رضی کے خواب کی تعبیر ہے۔ میں پرسوں ہفتے کے دن شہر جا رہا ہوں رضی کے خواب کی تعبیر لینے۔ اتوار کو تم سب بچے صبح سویرے اسکول آ جانا، اور ہاں، کل سب بچے اپنے اپنے جیب خرچ سے 10-10 روپے میرے پاس جمع کرا دیں۔ رضی کو حیرت تھی کہ آخر سرنومان کیا کرنے والے ہیں۔ اگلے دن سب بچوں نے خوشی خوشی اپنے اپنے حصے کے 10 روپے سرنومان کے پاس جمع کرا دیے۔ ہفتے کی رات کو صبح کے انتظار میں رضی کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسے خوف تھا کہ کہیں کل وہ دیر سے نہ جاگے۔ چھٹی والے دن وہ یوں بھی دیر سے جاگتا تھا۔ حیرت انگیز طور پر رضی کی آنکھ سویرے بہت جلد کھل گئی۔ وہ سیدھا باورچی خانے پہنچا۔ امی ناشتہ بنا رہی تھی، ابو بھی فریج میں کچھ تلاش کر رہے تھے۔ امی ابو کو اس کے اتنے جلدی جاگ جانے پر حیرت ہوئی۔ رضی نے جلدی ناشتہ کیا اور سرنومان کی ہدایت کے مطابق ایک بیلچہ اور پودوں کو پانی دینے والا فوارہ لے کر اسکول کی طرف چل پڑا۔ سب بچے اپنے ساتھ بیلچہ اور فوارہ لے کر اسکول میں موجود تھے۔ سرنومان بھی ایک پک اپ گاڑی میں بیٹھے وہاں آ گئے۔ گاڑی میں بہت سے ننھے پودے تھے۔ سرنومان بولے، بچوں، رضی نے جو خواب دیکھا تھا، میں اس کی تعبیر لینے شہر گیا تھا۔ آپ سب نے جتنے پیسے اکٹھے کیے تھے، اتنے ہی پیسے میں نے اپنی جیب سے ڈال کر نرسری سے یہ پودے خریدے ہیں۔ اب ہم پہاڑ پر جا کر ان پودوں کو کاشت کریں گے۔ چند برسوں میں یہ پودے بڑے بڑے درخت بن جائیں گے۔ سب بچے سرنومان کے ساتھ پہاڑ پر چلے گئے۔ بچوں کو یہ کام کرتے دیکھ کر پورے قصبے کے لوگوں کو خوشی ہوئی۔ سب نے اس میں مدد کی اور اگلے 1 مہینے کی محنت کے بعد پورے پہاڑ پر پودے کاشت کرنے کا کام مکمل ہو گیا۔ سب بچوں نے بہت محنت کی تھی، مگر سب خوش تھے۔ کام مکمل ہونے کے بعد رضی جب گھر واپس پہنچا تو وہ بہت خوش تھا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے میدان میں کھڑے ہو کر پہاڑ کو دیکھنے لگا۔ پہاڑ پر اسے ننھے پودے نظر آ رہے تھے۔ اسے ایسا لگا کہ پہاڑ اسے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، جیسے وہ اسے کہہ رہا ہو، رضی جی بہت بہت شکریہ۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ایسی مزید دلچسپ کہانیاں سننی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک کیجیے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ اللہ حافظ۔